بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج طریقت کے مسافروں کے لیے ایک بہت ہی نایاب تحفہ جو کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے عنایت کیا گیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 7 خطرناک وادیوں کا تذکرہ کر کے جن میں سے ہر ایک سالک کو گزرنا پڑتا ہے، ایک سالکین حق کے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ انہوں نے ان وادیوں کا تذکرہ کر کے ہر ایک سالک کو ان کی معرفت پہلے سے عنایت کر دی کہ اگر تم اس راہ پر سے گزر رہے ہو یا گزرو گے تو تمہیں ان وادیوں میں سے ضرور گزرنا پڑے گا۔ تو ان وادیوں کا تذکرہ کر کے سالکین حق پر آپ کے اس احسان کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں تاکہ آپ اور ہم ان چیزوں کو سمجھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ سکیں۔ آج کی ہماری قسط نمبر اول کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ پہلے 2 نکات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پہلی وادی کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی متلاشی حق انسان کسی کامل و مکمل شیخ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہے تو وہ طریقت کے راہوں کا راہی بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کو سالک یا مرید کہتے ہیں اور یہی وہ شخص ہوتا ہے جس کو ان وادیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب بھی کوئی سالک کسی کامل و مکمل شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو جو پہلا نقطہ درپیش ہوتا ہے، اس کو جو پہلی وادی یا گھاٹی میں سے گزرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا قلب جو کہ عام قلب ہوتا ہے، یعنی کہ قلب ثقیل ہوتا ہے جس میں دنیاوی خواہشات و لذات کے معاملات ہوتے ہیں، ان سے تبدیل ہو کر وہ قلب منیب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ قلب منیب ایسا قلب جس کے اندر اللہ کا نور داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قلب ثقیل جس کے اوپر دنیاوی خواہشات و لذات کی وجہ سے اتنا زنگ چڑھ چکا ہوتا ہے کہ اللہ کا نور اس میں داخل نہیں ہوتا، لیکن شیخ کی توجہات، کیونکہ شیخ کے قلب کے اوپر اللہ کا نور اتر رہا ہوتا ہے، اس نور کی وجہ سے کچھ نور اس کے قلب پہ پڑھنے سے اس کے قلب کا کچھ زنگ اترتا ہے اور اس کا قلب عام قلب سے قلب منیب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اب نفس و شیطان یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس شخص کا قلب دوبارہ سے قلب ثقیل ہو جائے، دوبارہ سے اسی طریقے سے گندا ہو جائے۔ اب جو سالک ہے اس کو اس وادی کو پار کرنا ہے۔ نفس و شیطان کی پوری کوشش ہے کہ اس کا قلب دوبارہ سے قلب ثقیل ہو، اور اس شخص کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے، اس سالک کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ قلب منیب پر قائم رہ کر آگے سفر کرے اور اپنے معاملات کو طے کرے۔ اب یہ قلب منیب کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کروں گا۔ سرکار عالی وقار حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور داخل ہو جاتا ہے اس کا دل کھل جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کوئی علامت بھی ہے کہ ہمیں کیسے یہ چیز پتہ چلے گی کہ اس شخص کے قلب میں اللہ کا نور داخل ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس نور کا پہلا وار اس شخص کو غرور سے کنارہ کشی کرا دے گا، اس کا دوسرا وار اس کو ابدی زندگی کی طرف رجوع کرنے پہ مجبور کرے گا، یعنی کہ وہ اپنی آنے والی زندگی کی طرف رجوع کرے گا، اور اس کا تیسرا وار موت سے پہلے تیار رہنا، کہ اپنی موت سے پہلے وہ موت کے لیے تیار ہو جائے گا یا مرنے سے پہلے ہی مر جائے گا، اپنی خواہشات و لذات کو مار کر خود کو ختم کر لے گا اور موت سے پہلے مر جائے گا۔ تو یہ ہے انسان کے قلب میں اللہ کے نور داخل ہونے سے قلب کا کھل جانا۔ لیکن اب جو سالک ہوتا ہے، جو کسی شیخ کی ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہے، اس کے قلب میں وہ مکمل ابھی تک اللہ کا نور داخل نہیں ہوا کہ اس کا قلب مکمل طور پر کھل جائے، ابھی فقط اس کے قلب کے اندر ایک تھوڑا سا اللہ کا نور گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا قلب قلب ثقیل یعنی کہ عام قلب سے قلب منیب ہوا ہے کہ کافی زنگ اتر چکا ہے لیکن ابھی بھی کافی زنگ باقی ہے۔ تو اب اس قلب منیب کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ سالک کا خیال اللہ کی طرف جاتا ہے، سالک کا خیال اللہ کی طرف لگ جاتا ہے، اور سالک اللہ کے شکر و احسانات کی طرف سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو انسان پیدا کیا،
پھر مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا کر دیا، پھر قرآن کریم فرقان حمید جیسی عظیم و شان کتاب جو کہ اللہ کی معرفت سے بھری پڑی ہے وہ عنایت ہو گئی، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی احادیث مبارکہ جو کہ معرفت الہی سے لبریز ہیں وہ مل گئی۔ تو وہ ان تمام باتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی ذات کے اندر اللہ کے شکر و احسانات کے اوپر توجہ جانا شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پر طرح طرح کے کتنے زیادہ احسان کیے ہوئے ہیں، اور اس پر یہ فہم کھلتا ہے کہ اچھا اللہ نے مجھ پر اتنے احسان کر دیے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کے معاملات کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی ذات کی معرفت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس نقطہ کو، اس عقبہ کو، اس وادی کو جس چیز کے ذریعے سے انسان طے کرتا ہے وہ ہے علم و معرفت۔ اب نفس و شیطان کا پورا یہ زور ہے کہ اس کو ان معاملات میں سے نکالے، اور یہ سارے معاملات انسان کی طرف آتے کیسے ہیں، اس کا خیال خالق کی طرف لگتا کیسے ہے۔ یہ تبھی لگتا ہے جب کوئی سالک اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، شیخ کے دیے ہوئے وظائف کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، شیخ کی دی ہوئی تعلیمات جو کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا خیال خالق کی طرف لگتا ہے۔ اور اب نفس و شیطان چاہتا ہے، نفس و شیطان کا یہ پورا وہ زور لگاتا ہے، اس کے معاملات یہی ہوتے ہیں کہ وہ اس کو کسی صورت شیخ کی صحبت سے دور کر دے، یہ کسی صورت یہ جو نیک لوگوں کی جماعت کے اندر جا کے مل گیا ہے اس کو اس جماعت میں سے نکال دیا جائے۔ کیوں؟ اگر یہ اس جماعت کے اندر رہے گا، یہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اس کو علم معرفت ملے گا، وہ علم معرفت اپنی ذات کے متعلق بھی ہوگا، نفس و شیطان کے متعلق بھی ہوگا، اور اللہ کی ذات کے متعلق بھی ہوگا۔ اگر سالک اس وادی میں سے گزرنا چاہتا ہے، اس نقطہ کو عبور کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شیخ کی صحبت میں رہے اور وہاں سے علم حاصل کرے، اور علم الیقین کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کرے۔ یہ وادی انسان کو علم سے ہی عبور ہوتی ہے، یہ وادی کو جو عبور کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ علم و معرفت کے ذریعے سے اس وادی کو عبور کرتا ہے۔ اگر وہ علم و معرفت اور صحبت شیخ اور نیک لوگوں کی صحبت سے دور جائے گا تو ضرور در ضرور وہ اس راہ سے ہٹ کر دوبارہ اس کا قلب منیب سے قلب ثقیل ہو جائے گا، اور وہ مردود ہو جائے گا اور پھر دنیا کے اندر کھو جائے گا۔ اور اگر وہ شخص علم معرفت حاصل کر لیتا ہے اور علم معرفت کے اوپر ہی رہتا ہے، اپنے شیخ کی صحبت اختیار کرتا ہے، علم معرفت کو حاصل کرتا ہے، اپنی ذات کی معرفت، اللہ کی معرفت، نفس و شیطان کے واروں کی معرفت، ان چیزوں کو وہ صحیح طریقے سے جانتا رہتا ہے، اس کا سفر طے ہوتا جاتا ہے، اور وہ اس کے معاملات پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا پہلا نقطہ تھا، یہ وہ پہلی وادی تھی جس کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری توجہ دلائی کہ اگر آپ کسی بھی شیخ کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور طریقت کی راہوں پہ چل پڑے ہیں تو آپ کو ضرور در ضرور پہلی بار یہی چیز درپیش ہوگی کہ آپ کو نفس و شیطان اپنے شیخ کی صحبت سے دور کریں گے، اور وہ چاہیں گے کہ کسی صورت یہ شخص اپنے شیخ کے ساتھ کنیکٹڈ نہ رہے، ان سے علم و معرفت حاصل نہ کرے اور اپنے تربیت نہ کروا سکے، اور پھر یہ مردود ہو کر دوبارہ سے دنیا کی خواہشات و لذات میں کھو جائے۔ المختصر سالک نے اگر یہ جاننا ہو کہ کیا اس کا پہلا نقطہ طے ہو گیا تو اس کو 3 باتوں سے اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا اس کا خیال خالق کی طرف لگ چکا ہے، کیا اس کی سوچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بس چکا ہے، دوسرا کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر و احسانات یاد آ رہے ہیں، اور تیسرا اس کو اپنے شیخ کی صحبت میں استقامت حاصل ہو گئی ہے۔ اگر یہ تینوں نقطے اس کے طے ہو چکے ہیں تو وہ پہلی وادی میں سے گزر چکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری وادی کی طرف۔ جب سالک پر پہلا نقطہ مکمل ہو جاتا ہے اور وہ پہلی وادی کو بڑے احسن انداز میں عبور کر لیتا ہے، اب اس کا خیال بھی خالق کی طرف ہے، اس کو شکر و احسانات بھی یاد آ رہے ہیں، اور وہ اپنے شیخ کی صحبت میں استقامت بھی حاصل کر چکا ہے، تو اب
اس کو ظاہری عبادات کی طرف اس کے معاملات بڑھیں گے، اب وہ ظاہری عبادات کی طرف رغبت کرے گا۔ لیکن جب وہ ظاہری عبادات کی طرف رغبت کرے گا تو اس وقت اس کی باطنی کیفیت کے اندر یہ ہوگا کہ وہ اپنی پچھلی زندگی کو سوچے گا، اپنی بد کرداریوں کو سوچے گا، اپنے گناہوں کو سوچے گا، اپنے پچھلے گزرنے والے اعمالوں کو سوچے گا، اس سے اس کا دل شرمسار ہوگا۔ اب یہاں پر نفس و شیطان اس کو مایوسی ڈالتے ہیں کہ تمہارا کیا کام ہے اس راہ کے اندر، تم بھائی کیا کر رہے ہو اس راہ کے اندر، تم تو بہت زیادہ بد کردار ہو، تمہارے تو پیچھے بے پناہ گناہ ہیں، تمہارے تو بے شمار ایسے اعمال ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جن پہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ یہاں پر اس کو مایوسی ڈالتا ہے، لیکن شیخ کی تعلیمات سالک کو اللہ کی محبت یاد دلاتی ہیں اور اللہ کا کرم یاد دلاتی ہیں اور اللہ کا رحم یاد دلاتی ہیں، اور سالک یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ اپنے ان گناہوں کو یاد کر کے کہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا میں نے اتنے گناہ کیے پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنا کرم کر دیا کہ مجھے اپنی راہ کے اوپر چلا دیا، تو وہ اس سے شرمسار ہو کر سچے دل سے اپنی پچھلی زندگی کی توبہ کرتا ہے اور اللہ کے حضور روتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے اور اپنی اس معاملات میں سے نکلنے کے لیے وہ سچی توبہ کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کی طرف سچی توبہ کر کے رجوع کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو 4 چیزوں سے گھرا ہوا پاتا ہے۔ 4 چیزوں میں وہ خود کو دیکھتا ہے کہ اس کی ذات 4 چیزوں میں الجھی ہے جن کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف نہیں جا پائے گا۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی دنیا، دوسری مخلوق خلق خدا، تیسرا نفس، چوتھا شیطان۔ وہ یہ چیز جان لیتا ہے کہ ان 4 چیزوں کی وجہ سے وہ بد کرداریوں میں ملوث تھا، گناہ کر رہا تھا اور دنیاوی خواہشات و لذات میں ان 4 چیزوں کی وجہ سے کھویا تھا۔ اب سب سے پہلے وہ دنیا سے کنارہ کشی کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا کے معاملات، دنیاوی معاملات سے تھوڑا کنارہ کشی کر لے۔ پھر خلق خدا سے بھی وہ کنارہ کشی کرتا ہے، لوگوں سے جن کی وجہ سے وہ گناہوں کی زندگی کی طرف پلٹتا ہو، جن لوگوں کی وجہ سے اس کے معاملات اللہ سے اس کو دور لے جاتے ہوں، ایسے لوگوں سے وہ کنارہ کشی کرتا ہے۔ اب دنیا اور خلق خدا سے تو وہ کنارہ کشی کر سکتا ہے، نفس و شیطان سے تو وہ کسی صورت کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ نفس تو اس کی جان کا حصہ ہے اور شیطان ہر وقت اس چیز کے در پہ ہے کہ کسی طریقے سے اس کو اللہ کے معاملات سے دور لے جائے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ سرکش نفس جو ہے اس کے ساتھ جنگ کے لیے تقویٰ کی لگام کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ اس کو تابع کر کے نیکی کی طرف رجوع کیا جائے اور اس کو نیکی کی راہوں پر چلایا جا سکے اور اس کو برائی سے بچایا جائے، اور یہ سب کچھ اللہ ہی کی مدد سے ہوتا ہے، اور اللہ اس مدد کے لیے آپ کو نیک لوگوں کی صحبت عنایت کر دیتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس و شیطان کے ہتھیار اور لشکر بہت ہیں، لہٰذا ہر ایک سالک کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہتھیار اور لشکر کا استعمال کرے۔ اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نفس و شیطان سے جنگ کے لیے وہ بہترین ہتھیار اور لشکر بتائے بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نفس و شیطان کے خلاف تم اللہ کے ہتھیار یوز کرو۔ ہتھیار کیا ہے؟ تقویٰ، توحید، مراقبہ، کہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ سب سے پہلی چیز ہے تقویٰ کا اختیار کرنا۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنی تمام خواہشات و لذات کو ایک بورڈ پر لکھ کر کسی بازار کے اندر اپنے ساتھ لگا لے اور ہر پڑھنے والا اس کو پڑھے۔ اگر انسان ان چیزوں کے لکھنے سے شرمسار نہیں ہوتا تو وہ تقوی کے مقام پر ہے۔ تو کیا ہم دیکھیں کہ ہم اپنے اندر کی گجھی خواہشات و لذات کو لوگوں کے سامنے بتا سکتے ہیں؟ اگر ہم بتا سکتے ہیں تو پھر ہم تقویٰ کے مقام پر ہیں، اگر ہم نہیں بتا سکتے تو ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ توحید، ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ماننا، ہر ایک چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جاننا۔ توحید ربویت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، کہ اللہ ہی کو رب جانے، خالق مالک رازق جانے، اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ ہی کے لیے کرے اور اس کو اسماء و صفات کے اندر یکتا اور واحد جانے، یہ ہے توحید۔
پھر مراقبہ، یعنی کہ اپنی ذات کو لوگوں سے کاٹ کر اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا تنہائی میں، یہ مراقبہ ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام اس کو کہیں ذکر سے کراتے ہیں، کہیں ذکر کے بعد مراقبہ کراتے ہیں۔ مراقبہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو انسان کی سوچ اور وجدان کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے اور اللہ اس کی یادوں میں بس جاتا ہے، اور یہ وہ ہتھیار ہے جو نفس و شیطان کے خلاف سب سے زیادہ اہم ہتھیار ہے۔ تو یہ تین ہتھیار سالک کو چاہیے کہ ہر وقت وہ اپنے ساتھ رکھے: تقویٰ، توحید، مراقبہ۔ پھر نفس و شیطان کے خلاف اللہ کے لشکروں کو اپنے ساتھ ملائے۔ وہ لشکر کون سے ہیں؟ پرہیزگاری، خلوت میں اپنی خلوتوں کو پاک کرے تو ایک اللہ کی رحمتوں کا لشکر اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ سچائی کو اپنے اوپر ہر صورت لازم کر لے، پہلے اپنی ذات کے متعلق سچ بولے، اپنی ذات کو اپنے متعلق سچ بتائے، پھر دوسروں کے متعلق بھی سچ بولے، اور سچائی کا یہ لشکر اپنے ساتھ لے کر چلے۔ پھر ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارے، ہر چیز میں اللہ کی مدد کو شامل حال کرے۔ اگر وہ ان ہتھیاروں اور لشکروں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے تو ضرور در ضرور وہ دوسرے عقبہ میں سے نکل جاتا ہے، دوسری وادی میں سے نکل جاتا ہے، جو نفس و شیطان اس کے اوپر مایوسی کی صورت میں ڈالتا ہے اور اس کو ہر صورت دنیاوی معاملات میں الجھا کر اس کا قلب دوبارہ سے قلب ثقیل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ دونوں نکات صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ آنے والی قسطوں کے اندر ہم ضرور در ضرور اگلے نکات کے اوپر بات کریں گے۔ کوشش کریں کہ ان کو بڑے احسن انداز میں سمجھیں، ان کو لکھیں، ان کو سمجھیں، ان کے اوپر کام کریں، ان کو اپنی ذات میں رچائیں بسائیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگر آپ اس راہ کے راہی ہیں، اگر آپ طریقت کے مسافر ہیں، تو ضرور در ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔